اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شریف نفیس۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم پہلوؤں کے اوپر، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جب بشریت کا آغاز فرمایا، انسان کو خلق فرمایا، تو انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر اس روئے زمین کے اوپر اتارا، اور یہیں سے انسانیت کی ہدایت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ انسانیت اپنے ترقی و تکامل کے منازل طے کرتی رہی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور ان انبیاء کے ساتھ انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں اور صحف نازل فرماتا رہا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انسانیت کی تا ابد اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسا زندہ معجزہ عطا فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر قرآن مجید کو اتارا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر انسان کما حقہ قرآن مجید کو سمجھیں، لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مستند حوالہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر ہدایت کے رموز پوشیدہ ہیں، پنہاں ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی عملی زندگی، اس قرآن کے پوشیدہ رموز کی ایک واضح اور مبین دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت یہیں سے اجاگر ہوتی ہے کہ اگر قرآن جو کہ آپ کی لائف کا ایک پیٹرن ہے اور آپ کا ایک نصاب ہے اس زندگی کو گزارنے کا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے محتاج ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو اہم پہلوؤں کو بیان کیا تھا، اور جن میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے، آپ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثبت رویہ اور مثبت سوچ رکھنا۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا ہے، مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہے، اور پوری زندگی ہم نے مثبت رویے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت، ہماری سوچ مثبت ہوگی اور ہمارا کام، ہمارا عمل اور ہمارا رویہ مثبت ہوگا تو ہم اتنے ہی کامیابی کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا اہم پہلو جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، وہ یہ کہ عمل کے اوپر آپ نے زندگی گزارنی ہے، رد عمل کبھی نہیں دکھانا ہے۔ کسی کے عمل کے اوپر، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی ایکشن دکھائی، تو اس کے ایکشن کے مقابلے میں رد عمل یا ری ایکشن دکھا کر آپ نے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ معیارات سیٹ کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، قرآن سے، اہل بیت کی سیرت سے کچھ معیارات لے لیں، اور پھر انہی معیارات کے مطابق آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں، اور اس وقت یعنی اپنے عمل کو جاری رکھیں، اور آپ کے عمل کے بارے میں معاشرے کی طرف سے یا دوسرے افراد کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے اس کی طرف بھی آپ نے توجہ نہیں دینی، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو، آپ نے جو رولز جو آپ نے بنائے ہیں، جو آپ کو رولز، آپ کو جو معیارات دیے گئے ہیں، ان معیارات کے مطابق آپ نے زندگی کو گزارنی ہے۔ اس میں کسی دوسرے شخص کے عمل کی وجہ سے آپ رد عمل دکھائیں گے تو پھر آپ کا جو ڈائریکشن ہے، آپ کا جو رخ ہے، وہ مڑ جائے گا، وہ تبدیل ہو جائے گا، لہٰذا آپ اپنی کامیابی کے راستے سے ہٹ بھی سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کیا تھا۔ آج ہم ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پہلو ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ ہے تصادم سے گریز۔ اپنی زندگی میں ہمیں تصادم سے، لڑنے جھگڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اس کتاب کے شروع سے اور آخر تک آپ جب مطالعہ کریں گے تو کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود سے کوئی جنگ شروع کر دی ہو، کوئی تصادم آپ نے خود سے کرایا ہو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں اور مختلف موقعوں پر مشرکین کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے کڑی شرائط کو، جو کہ بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ان کو بھی قبول کرتے ہوئے تصادم سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو آپ کے سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے شرائط کے اوپر اس صلح نامے کو لکھوایا اور وہ صلح کر دیا کہ بظاہر اس صلح کی جتنی بھی شقیں تھیں، جتنے بھی شق تھے، وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور اسلام کے خلاف نظر آتا تھا بظاہر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی شرائط کے اوپر صلح کی،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس صلح کو بابرکت بنا دیا، بابرکت قرار دیا، اور بعد میں اسی کو فتح مبین میں بدل دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آپ مختلف مواقع پر آپ دیکھیں، مکی دور ختم ہونے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں آپ نے 10 سال کی جو زندگی گزاری ہے اس میں 80 سے زائد غزوات یا سرائے واقع ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کو کسی بھی غزوہ یا کسی بھی سریے کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل کی ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی علاقے کے ساتھ جنگ چھڑی ہو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایک دفاعی پوزیشن سنبھالی ہے۔ ہمیشہ اپنے جب مشرکین کی طرف سے، جب دشمنوں کی طرف سے جنگیں آپ پر مسلط کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری موقع میں آ کر ان جنگوں کے دفاع کی خاطر مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو انتہائی اہم نکتہ ہے کہ آپ کسی بھی جنگ کے حوالے سے دیکھیں، کسی بھی جنگ کے جو واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے مقابلے میں مبارز کے طور پر جب یہاں سے اپنے مسلمان بھیجے ہیں تو ان مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ تلقین فرمایا کہ آپ نے جا کر پہلے تلوار نہیں چلانی، بلکہ آپ نے سب سے پہلے دعوت دین دینا ہے، دعوت صلح دینا ہے، دعوت امن و آشتی دینا ہے۔ جب میدان جنگ میں جانے کے بعد سب مسلمانوں کا رویہ یہی تھا، مسلمانوں کا طریقہ یہی تھا کہ کسی بھی جنگ میں جب مقابل میں کسی دشمن کے مقابل میں جاتے تھے تو سب سے پہلے اس کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے، صلح اور امن و آشتی کی دعوت دیتے تھے۔ جب اس دین اسلام کی دعوت کو ٹھکرا کر، اس صلح اور امن کی دعوت کو ٹھکرا کر جب وہ خود جنگ کرنے پر آمادہ ہوتے تھے تب مسلمانوں نے مجبور ہو کر اپنی تلواریں چلائی ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے زور بازو پر یا تلوار کی زور پر پھیلا، حالانکہ اس سے کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر دین اسلام تلوار کی زور پر پھیلنا اس وقت درست ہو سکتا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں، اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جنگ چھیڑی ہو، کسی قوم کے اوپر حملہ کیا ہو، پھر ان کو زیر کر کے ان کو زبردستی مسلمان بنایا ہو، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ دین اسلام واقعا تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ لیکن ہمیں تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا، جہاں کہیں بھی آپ جائیں سب سے پہلے دعوت اسلام دیا ہے، سب سے پہلے دعوت صلح اور امن دیا ہے۔ جب قبول نہیں کرتے تھے بلکہ الٹا جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو ایک دفاعی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام نے جنگوں میں حصہ لیا۔ اور اس بات کی ایک بہترین مثال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن اور صلح چاہی، کبھی آپ نے جنگ کرنا یا کسی کو قتل و غارت کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا کبھی آپ نے نہیں چاہا۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں فتح مکہ کے موقع سے ملتی ہے۔ فتح مکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی شکل میں آپ وارد ہو رہے تھے تو اس وقت کسی نے کہا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج جو آپ کے ساتھ زندگی بھر لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، آپ پر ظلم کرتے رہے، ان سے انتقام لینے کا دن ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج عفو عام کا، عام طور پر معافی دینے کا دن ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت میں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں تو مکہ کے جتنے بھی مشرکین تھے جو آخر تک مشرک رہے تھے اور آپ کے دشمن رہے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں اور اس کے بعد مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں، ایسے لوگ وہاں پر موجود تھے مکہ کے اندر، آپ ان کو ختم کر سکتے تھے، ان کا سر ان کی گردنیں اڑا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو عام کا اعلان کیا کہ آج کے دن تم سب معاف کیے جاؤ گے، تم سب کو معافی دی جائے گی اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہو۔ تو یہ ان واقعات سے ہمیں درس ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جنگ نہیں چاہی، کبھی تصادم نہیں چاہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور یہ تھا کہ دنیا میں امن، صلح اور سلامتی سب کے لیے ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے بہتری پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے زندگی سخت نہ کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے لیے بہتری اور آسانیاں فراہم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا، ایک دوسرے کو بشارت دو، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو، ایک دوسرے کی زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کرو، ولا تنفروا، ایک دوسرے کے درمیان منافرت، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ اس نمونے کو ہم اپنا کر اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہدایت کا سامنا کر سکتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہم اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف ہمکنار کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور پہلو جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو نظام اجتماعی کے حوالے سے آپ نے جو کام کیے ہیں، آپ کی سیرت سے جو درس ملتا ہے
وہ ایک انتہائی ہمارے لیے اہم پہلو ہے۔ آج کل کے اس دور میں جب ہم ہر طرف تبدیلی کے نعرے لگ رہے ہیں، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ تبدیلی لائیں گے، اور خصوصاً یہ نکتہ، یہ جو پہلو ہیں ان انقلابی رہنماؤں کے لیے جو معاشرے کے اندر کوئی انقلابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پہلو بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پہلو بہت اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اجتماعی زندگی کو بدلنے کے لیے کیسا طریقہ اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے تبلیغ کو دھیرے دھیرے شروع کیا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، لمحہ بلمحہ، ایک ساتھ پورے کے پورے دین اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ ایک ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی نبی منتخب ہو گئے، جو ہی مبعوث برسالت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا، تو اسی وقت پورے کا پورا اسلام نافذ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پہلے مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صرف اتنی تھی کہ آپ لوگوں کو یہی دعوت دے رہے تھے کہ آپ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی الہیت کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اقرار کریں، اس کا اقرار کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، بس یہی تفلحوا، اور اسی کو باعث نجات اور باعث کامیابی قرار دیا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبلیغی پروگرام کو آگے بڑھاتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کی ذہنیت مختلف باتوں کو قبول کرنے کے لیے، دین کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے جب آمادہ ہو گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک کے بعد دیگر ایک ایک احکام کو پہنچایا آخر تک، جب دین اسلام کے آخر تک ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے اوپر سند اکمال اور سند اتمام نازل ہو گئے۔ یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی اگر معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر کوئی اصلاح لانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے جو معاملات ہیں، خراب معاملات ہیں، اس وقت معاشرے کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، ان سب کے اوپر آپ حملہ کریں، ان سب کو ایک دم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یعنی بعبارت دیگر اپنے لیے سارے محاذ کھول دیں۔ ایک ساتھ آپ وارد ہوتے ہیں، میدان میں وارد ہوتے ہیں، سارے محاذ اپنے لیے کھول دیں اور سب ان تمام محاذوں پر ایک ساتھ کام کرنا چاہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ظاہری طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان یا ایک تحریک، ایک موومنٹ جو بھی ہو، ایک ہی وقت میں معاشرے کے اندر کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، مختلف قسم کی غلط کاریاں ہیں، ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ساتھ سارے محاذ کھولیں گے تو اس وقت خود تشویش میں مبتلا ہو کر کوئی بھی کام حل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان معاشرے کے تمام مسائل میں سے دھیرے دھیرے سب سے پہلے ایک اہم مسئلے کو چھیڑیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں، اس کے بعد دوسرے مسئلے کو کھولیں، اس کے بعد تیسرے مسئلے کو۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان تمام مسائل کو ایک ایک کر کے اگر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ جب شروع کی تو وہاں پر عرب کے لوگ جو اس وقت کے عرب تھے وہ انتہائی جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ جب عرب، حالانکہ جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں لوگ انتہائی پستی میں تھے، تہذیب اور تمدن کے حوالے سے انتہائی پستی میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں کچھ خصوصیات، کچھ کوالٹیز موجود تھیں، عرب کے اندر کچھ کوالٹیز موجود تھیں۔ مثال کے طور پر آپ لے سکتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اس وقت عرب میں کچھ جو خصوصیات تھیں ان میں سے آپ خاص طور پر آپ لے سکتے ہیں کہ ان میں شجاعت تھی، شجاعت اور بہادری کے ساتھ جہاں کہیں بھی کوئی لڑنا ہو، بے شک جس مقصد کے لیے جنگیں لڑی جائیں، لیکن ان میں شجاعت تھی، بہادری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اسی صفات کو، اسی بہادری کو اسلام کی خاطر استعمال کیا اور ان کو دین اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے آمادہ کیا، اور جہاد کی فضیلت بیان کر کے ان لوگوں کو ان کی جو جبلت میں، ان کی جو فطرت میں جو لڑاکو ہونا یا جنگجو ہونا، اسی طرح شجاع ہونا یہ تھا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دفاع کی خاطر، جہاد کے لیے آپ نے آمادہ کر کے ان کی اس صفات کو اس اچھے کام کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح ان کی صفات میں آپ دیکھیں گے تو اس وقت عرب جو ہے سخاوت میں وہ معروف تھے، وہ سخی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اسی صفات کو اٹھا کر دین اسلام کی ایک تعلیمات میں سے ایک تعلیم بھی سخاوت ہے، اور سخاوت کی طرف ان کو متوجہ کیا،
اور جو غریب و نادار ہوتے ہیں معاشرے میں، جو محتاج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی اور نیک سلوک کرنے کی طرف ان کو راغب کیا۔ اسی طرح ان کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ خاندانی عصبیت تھی۔ خاندانی عصبیت یعنی وہ اپنے خاندان کے ساتھ، خاندان میں ایک فرد کے ساتھ اگر کسی دوسرے قوم کا، کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ کوئی جنگ ہو یا کوئی جھڑپ ہو، تو اس وقت اپنے خاندان کے فرد کے ساتھ من نوعاً ساتھ دیتے تھے، اگرچہ وہ غلط راستے پر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنے خاندان کے اوپر وہ جان لٹانے کو تیار ہوتے تھے۔ خاندان میں ایک فرد کی غلطی کی سزا باقی پورے خاندان کو مل جاتی تھی۔ یہ بھی ایک صفت تھی، بہرحال مثبت ہو یا منفی ہو ایک طرف، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس عصبیت کو، اس خاندانی عصبیت کو اسلام کے اندر ایک بہترین طریقے سے آپ نے اس کا استعمال کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور اپنے اقربا کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین فرمائی، اور ان کی اس صفت کو اس نیک عمل میں استعمال کیا۔ اس طرح بہت سارے اس وقت عرب کے معاشرے کے اندر جو بھی صفات تھیں، جو مثبت صفات یا کوئی جو بھی صفات تھیں، ان تمام صفات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک راستوں پر استعمال کیا۔ ناظرین کرام، سیرت طیبہ کے انہی پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان سے درس لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر کسی برائی کو ختم کرنا ہو تو ان ساری برائیوں کو ایک ساتھ ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو ختم کرنا شروع کر دیں، اور جدیت کے ساتھ، مثبت سوچ، مثبت رویے کے ساتھ، اور اپنے زندگی میں نیک عمل دکھاتے ہوئے اور تصادم سے بچتے ہوئے، حد الامکان تصادم سے بچتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے اصلاحات لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ کے کسی پروگرام میں اسی طرح کے کچھ پہلوؤں کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔